کیا آپ جانتے ہیں سجدہ تعظیمی قرآن پاک میں جائز ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یعنی سجدہ تعظیمی کرنا قرآن پاک میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ بعض آیتوں کو نسخ کر سکتی ہے یا نہیں، یا قرآن کی آیتیں حدیث مبارکہ کو نسخ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ تین موضوع ہیں جو آج کی حدیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے، تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بعض حدیثیں بعض کو قرآن کی طرح منسوخ کرتی ہیں، یعنی جیسے آیات کی ناسخ ہیں ایسے ہی، یعنی ایک آیت دوسری آیت کو نسخ کرتی ہے، یعنی اس کا حکم جو ہے ختم کرتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ہماری بعض حدیثیں بھی ایک حدیث کے حکم کو دوسری حدیث جو ہے اس کے حکم کو ختم کر دیتی ہے، یعنی جیسے آیات کی ناسخ ہیں ایسے ہی بعض احادیث بعض کی۔ خیال رہے کہ نسخ کے معنی ہے بیان علت نہ کہ تبدیلی، یعنی ناسخ یہ بیان کرتا ہے کہ منسوخ حکم کی مدت آج تک تھی، جیسے طبیب کا اپنا نسخہ بدلنا، یعنی اس کی مقررہ مدت ہے کہ یہاں تک اس کے حکم ختم ہوتا ہے، پھر اس کے حکم کے بعد کہ دوسرے حدیث کا حکم شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی جیسے ہم طبیب کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جائیں، پہلی مرتبہ جائیں تو وہ کوئی نسخہ لکھ کے دیتا ہے دوائیوں کا، جب دوسری بار جائیں اسے حقیقت دیتے ہیں تو وہ تبدیل کر دیتا ہے، تو پہلے والا نسخہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اب جو دوسرے والا ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابی ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرائض لازم فرمایا انہیں ضائع نہ کرو، کچھ محرمات حرام کی ان کی حرمت نہ توڑو، کچھ حد مقرر کی ان سے آگے نہ بڑھو، کچھ چیزوں سے بغیر بھولے خاموشی کے ان سے بحث نہ کرو۔ ان تینوں حدیثوں کو دارقطنی نے روایت کیا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض دیے ہیں ان کو پوری طرح تم ادا کرو، یعنی فرض اعمال قرآن سے ثابت ہوں یا حدیث سے، ان پر عمل ضروری کرو، پابندی کرو۔ خیال رہے کہ فرض وہ ہے جس کا ثبوت بھی یقینی ہو اور طلب بھی یقینی ہو، اس کا تارک فاسق ہے اور منکر کافر ہے، یعنی فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اس طرح کہ حرام کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا تو دور کی بات، یعنی حرام کو کرنا تو دور کی بات، یہاں تک کہا گیا کہ حرام کے قریب بھی نہ جاؤ، جیسے کہ کہا گیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یعنی حلال و حرام کی حدوں کو نہ توڑو، نمازیں 5 فرض ہیں 4 یا 6 نہ مانو، زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ فرض ہے، کم و بیش پر عقیدہ مت رکھو، 4 عورتوں تک نکاح جائز ہے، 5ویں کو حلال 4تھی کو حرام نہ سمجھو، یعنی بعض چیزوں کی علت و حرمت صراحتاً قرآن یا حدیث میں مذکور نہیں، ان کی بحث میں نہ پڑھو، یعنی جو قرآن میں واضح نہیں آئی جن کی علت و حرمت، اور جو حدیث مبارکہ میں جن کی علت و حرمت واضح نہیں آئیں ان کے بارے میں بحث نہ کرو، جو علماء نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ فرماتے ہیں وہ مباح ہیں، عمل کیے جاؤ، ان کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں جس سے خاموشی ہو وہ معاف ہے، جیسا کہ کتاب الاطعمہ میں آئے گا، یعنی آگے اسی کتاب میں آئے گا کھانے کے بارے باب میں، تو اس کی تفسیر آگے آئے گی۔
تو ایک اور روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے، اور اللہ کا کلام بعض کو منسوخ کرتا ہے۔ یعنی حدیث سے قرآن کی آیت تلاوت منسوخ نہیں ہو سکتی، حکماً بہت سی آیتیں احادیث سے منسوخ ہیں۔ یعنی حدیث سے قرآن کی آیتیں تلاوت منسوخ نہیں ہو سکتی، حدیث مبارکہ سے قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی، حکماً بہت سی آیتیں حدیث سے منسوخ ہیں۔ یعنی اس کا حدیث مبارکہ سے ویسے تو منسوخ ہیں لیکن قرآن پاک میں آئی ہیں، حکم جو ہے ان کا منسوخ ہو گیا، یعنی ان پر عمل نہیں کرنا، اس کے بدلے اور احادیثیں آئی ہیں۔ چنانچہ حدیث حضور کے حق میں آیات میراث کی ناسخ ہے، یعنی حدیث حضور کے حق میں آیات میراث کی ناسخ ہے۔ سجدہ تعظیمی کے جواز قرآن سے ثابت ہے مگر حدیث سے منسوخ، یعنی قرآن پاک میں سجدے کا حکم دیا گیا، یعنی سجدے کا کہا گیا کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں جو ہے اسے منع کر دیا گیا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے، یعنی حکم اس کا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ یہاں کلامی سے مراد حضور کے اجتہادات ہیں، یعنی میرا اجتہادی کلام حکم قرآنی کو منسوخ نہیں کرے گا، لہذا حدیث واضح ہے۔ یعنی میرا جہادی کلام حکم قرآنی کو منسوخ نہیں کرے گا، یعنی جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجتہادی حکم دیں گے وہ قرآن پاک کی آیات بینات کو منسوخ نہیں کریں گی، لہٰذا یہ حدیث یہاں پر واضح ہے۔ فرماتے ہیں خیال رہے کہ نسخ کی 4 صورتیں ہیں قرآن کی، قرآن سے نسخ جیسے کفار پر نرمی کی آیات جہاد سے منسوخ ہیں، یعنی پہلے کہا گیا کہ کفار پر جو ہے وہ نرمی کرو، پھر جو ہے ان کے بارے میں جہاد کا حکم دیا گیا، پھر جب جہاد کا حکم دیا گیا تو یہاں پہلے والی حدیث کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، یعنی ان پر اب نرمی نہیں ہے، لہٰذا اب جہاد کفار پر جو ہے وہ فرض ہے کرنا، یعنی مسلمانوں پر فرض ہے کہ کفار سے جہاد کریں۔ تو حدیث سے نسخ جیسے زیادہ طاقتور ازرو حدیث پہلے منع تھی، پھر حدیث ہی نے اس کو جائز کیا، یعنی جیسے طاقتور ازرو یعنی زمین پر پہلے منع تھی، پھر حدیث نے ہی انہیں جائز قرار دیا، یعنی پہلے یہ حکم جو ہے وہ ناسخ تھا، یعنی منسوخ ہو گیا تھا، لیکن حدیث نے دوبارہ ہی اسے جو ہے وہ جائز قرار دیا۔ فرماتے ہیں الفزورها قرآن کا نسخ حدیث سے جیسے سجدہ تحیت، حدیث کا نسخ قرآن سے جیسے بیت المقدس کا قبلہ ہونا، حدیث کے ساتھ اس کا نسخ قرآن سے ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قولوا وجوہکم فولوا وجوہکم شطرا، یعنی پہلے جو ہے چہرہ مبارک کر کے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کا جو ہے حدیث مبارکہ میں اس کا حکم تھا، لیکن قرآن نے اسے جو ہے وہ منسوخ کر دیا، تو یہ حدیث مبارکہ کا حکم منسوخ ہو گیا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا فولوا وجوہکم شطرا، تو اس کی اپنا منہ اس کی طرف کرو، یعنی اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف تم پھیر لو۔ فرماتے ہیں اس کی بھی پوری تحقیق ہمارے تفسیر نعیمی پارہ 3 جو ہے اس میں دیکھو، اس کی پوری تفسیر ہے، یعنی منہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، خلاصہ یہی ہے
کہ بعض قرآن کی آیتیں قرآن کی آیتوں کو نسخ کرتی ہیں اور بعض احادیثیں قرآن کی آیتوں کو نسخ کرتی ہیں، اور اسی طرح بعض احادیثیں بعض حدیثوں کو نسخ کرتی ہیں، اسی طرح قرآن کی آیتیں بھی حدیث مبارکہ کو نسخ کرتی ہیں۔ تو آج یہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا باب جو ہے یہاں ختم ہو گیا ہے۔ آگے جو باب شروع ہونے والا ہے وہ علم کا باب ہے، کل کی حدیث مبارکہ میں وہ پڑھیں گے۔ تو آج کی حدیث کے لیے صرف اتنا ہی، تو ملتے ہیں کل کی نئے ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔